بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں ہمیں اور آپ کو جو مضمون پڑھنا ہے وہ سوال نمبر 82 ہے۔ سوال نمبر 82، ایسے ہی سوال نمبر 83 اور 84 انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ سوالات جو 2-3 ہیں یہ مختصر سوالات ہیں اور ان کے مختصر جامع جوابات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سوالات کے جوابات سے ہمیں منہج کی معلومات تو ہوگی اس مسئلے یا ان مسائل کے سلسلے میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ مسائل بروقت آئے ہیں، یعنی ہماری ترتیب کے مطابق یہ مسائل اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور ان مسائل پر کافی گفتگو بھی لوگوں کے درمیان ہو رہی، بہت سارے عوام کے درمیان، خواص کے درمیان، خاص طور پر نوجوانوں کے درمیان، یا عمومی طور پر ان احباب کے درمیان جن کے یہاں جذباتیت اور عاطفہ پایا جاتا ہے، جن کے یہاں اس طرح کے جراثیم پائے جاتے ہیں جو اخوانیت کے جراثیم ہیں، نفس پرستی کے، یا ایسے ہی ولی امر اور حاکم وقت کی عدم اطاعت یا صحیح معنوں میں اطاعت نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے یہاں یہ سوالات، یہ اشکالات پائے جاتے ہیں۔ تو سوال نمبر 82 میں سائل پوچھتا ہے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ سے، کہتا ہے کیا نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے بھی حاکم وقت کی اجازت شرط ہے؟ کیا نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے بھی حاکم وقت کی اجازت شرط ہے؟ سوال کرنے والا پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ قنوت نازلہ تو سنت ہے، قنوت نازلہ سنت ہے، قنوت نازلہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ یا حالات اور ظروف کے اعتبار سے دعائیں کرنا، بد دعائیں کرنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کیا اب اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی حاکم وقت کی اجازت، ولی امر کی اجازت ضروری ہے؟ بغیر اس کی اجازت کے شرط ہے، اجازت شرط ہے، بغیر اس کی اجازت کے ہم قنوت نازلہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ یہ ہے سوال، اور یہ سوال آج کل کے ان حالات میں بھی آپ بہت سارے بھائیوں کی زبانوں سے سن رہے ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نیت میں ہمدردی ہے، ان کی نیت میں یقیناً اپنے مظلوم بھائیوں کی مظلومیت کا کرب ہے، درد ہے، اور ان کے دلوں میں اس کا بے انتہا دکھ ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں ہم ہر مسلمان کے تئیں اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر مسلمان، میرے بھائیوں، یقیناً اپنے مسلمان بھائیوں کی مظلومیت کا درد کرب محسوس کرتا ہے۔ یہ اسلامی سماج ہے اور یہ تو اسلام کی بات ہے، انسانی سماج میں بھی کسی بھی انسان کو دکھ درد ہوتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، خاص طور پر معاملہ ظلم کا ہے، زیادتی کا ہے، تو ایسی صورت میں تو کہیں بھی ظلم ہمیں برداشت نہیں ہے، کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، کہیں بھی کسی کے ساتھ ناحق کیا جاتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کیا جائے، ناحق کسی کے مال پر قبضہ کیا جائے، ناحق کسی کی جان لے لی جائے، ناحق کسی کی آبرو پامال کی جائے، تو یہ تو دکھ ہوتا ہے اور ہونا ہی چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی بنیاد پر، خواہ وہ کسی بھی دین، دھرم، عقیدے کا ہو، ظلم، زیادتی، انارکی سے منع کیا ہے، اور یقیناً اس طرح کے ماحول میں ہمیں دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کیونکہ اسلام نے کہیں بھی عدل کے علاوہ ظلم کی، ناانصافی کی تعلیم نہیں دی ہے۔
کیا اپنا ہے کیا پرایا ہے، سب کی جان، سب کے مال، سب کے آبرو کی حفاظت میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، الا بحق الاسلام۔ میرے بھائیوں تو اب یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اگر ہمارے بھائیوں پر کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے مسلمانوں پر، تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سلسلے میں یقیناً دکھ کی بات ہے، درد کی بات ہے، کرب کی بات ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب اس وقت قنوت نازلہ کے سلسلے میں جو بہت زیادہ جذباتی ماحول بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے وہ ایک عجیب و غریب انداز کی بات ہے اور بات سمجھنے کی ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں کہ قنوت نازلہ مسنون ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر، اپنی سیرت کے اندر ہمیں اس کے شواہد عطا کیے ہیں۔ آپ نے بد دعا کی ہے، قنوت نازلہ پڑھا ہے، اور آپ نے بہت سارے ان پر لوگوں پر، قبائل پر جن لوگوں نے جرائم کیے تھے ان پر بد دعا کی ہے۔ تو یہ تو اپنے آپ میں فی نفسی ایک سنت مشہور ہے، موجود ہے، معلوم ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف، کسی بھی طرح کا کوئی تأمل، تردد نہیں ہے۔ مسئلہ اس سے متعلق ہے کہ کیا حالات، ظروف ایسے آ چکے ہیں اور کیا واقعی اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق کیا ایسے ظروف بن چکے ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، اور قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے جب تک ولی امر مسلمانوں کا حاکم اجازت نہ دے یا اس کی طرف سے کوئی تعمیم یعنی سرکولر یا کوئی ہدایت نہ آئے، تعلیم نہ آئے، تب تک قنوت نازلہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے ایسا؟ کیا ہم حالات کو دیکھیں تو قنوت نازلہ پڑھنا شروع نہ کر دیں؟ کیوں نہ شروع کر دیں؟ کیوں اجازت شرط ہے؟ یہ اصل میں سوال ہے۔ تو مسئلہ دو ہے۔ مسئلہ ایک فی نفسی ہی قنوت نازلہ کی مسنونیت کا ہے، اس کی سنیت کا ہے، اس کی سنت موجود ہے ہمارے پاس، اس کی دلیل موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا حالات ظروف ایسے ہو چکے ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دوسری چیز، حالات ظروف کے اعتبار سے قنوت نازلہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، اس کے مثبت پہلو کیا ہیں، اس کے منفی پہلو کیا ہیں، اس کے نتیجے میں کیا اسلام کے حق میں، مسلمان کے حق میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا ولی امر مسلمانوں کی مصلحتوں کو سمجھتا ہے اور اسی اعتبار سے کسی بھی چیز کا حکم یا کسی بھی چیز کا فرمان جاری کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جذباتیت میں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ قنوت نازلہ کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے، بعض مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہے، بعض مسجدوں میں نہیں پڑھی جا رہی ہے، اور بعض نادان ہمارے بھائی ایسے بھی سوال کرتے ہیں کبھی کبھی کہ فلاں مسلک والوں کی مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہے، ہمارے یہاں کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، یعنی گویا کہ قنوت نازلہ کے مسئلے کو ایک جذباتی مسئلہ بناتے ہیں، ایک اصولی مسئلہ بنانے کے بجائے اسے ایک جذباتی مسئلہ بناتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے؟ پڑھا جانا چاہیے۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو دکھ نہیں ہے، آپ کو درد نہیں ہے، آپ کو فکر نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم، زیادتی، انارکی ہو رہی ہے، آپ کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کیسے ہیں آپ نمازوں میں قنوت نازلہ نہیں پڑھتے، باقی دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہماری مسجدوں میں قنوت نازلہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ یہ جذباتی مسئلہ بناتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنے کے سلسلے میں کیا وقت آ گیا ہے یا نہیں آ گیا ہے، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس طرح کے حالات میں ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہم ملک وطن عزیز ہندوستان کے اندر ہیں، ہم اپنے ملک میں ہیں الحمدللہ، تو ہم اپنے ملک میں اس طرح کے مسائل میں کیا اپنی منمانی کرنے یا ہر آدمی جو سمجھے وہی کام ہونا چاہیے، یا واقعی ہمارے بیچ میں بڑے علماء ہیں، ہمارے بیچ میں بڑے علماء ہیں جو حالات کو، ظروف کو، مسائل کو سمجھتے ہیں؟ ہماری جماعت ہے، ہمارے پاس جماعت ہے، جماعت کے ساتھ الحمدللہ ایک بہت ہی زیادہ معتبر اور حد درجہ سوجھ بوجھ والی قیادت ہے، سرپرستی ہے، تو آخر ہم کیوں اتنی جذباتیت میں آتے ہیں؟
کیوں جذباتیت میں آتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، ایسا کیوں نہیں ہوتا، ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اپنے علماء سے اعتبار ختم کر دیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داروں سے اعتبار ختم کر دیں؟ ہم سے زیادہ ہمارے علماء حالات ظروف کو نہیں سمجھتے، مسائل کو نہیں سمجھتے، نزاکتوں کو نہیں سمجھتے؟ کیا ہم عوام سے زیادہ ہماری جماعت کے ذمہ داران، علماء، قائدین کیا حالات ظروف کو نہیں سمجھتے؟ ہم کیا ان پر اعتبار نہ کریں؟ ہم ان سب کے اعتبار کو ختم کر کے اپنی فکر اور اپنی رائے کے مطابق جذباتی بات کریں، اور یہ سمجھیں کہ قنوت ناظرہ نہ پڑھنے والا مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہے، یا قنوت ناظرہ نہ پڑھنے والے کو دکھ درد کا احساس نہیں ہے، مظلوموں کی مظلومیت کا انہیں کوئی شعور نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس طرح سے معصوموں کی جان مال جا رہی ہے، ان کی ممتلکات اور ان کے گھروں کو اور ان کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے، دیگر انداز میں بہت سارے انداز میں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اب میں یہ آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا ہے، ہم اسے پڑھ لیں بہت ہی اختصار کے ساتھ، اور یہ بات بہت ہی اصولی بات ہے۔ ولی امر کی اطاعت واجب ہے، ولی امر کی اطاعت واجب ہے۔ ولی امر ملک کے حالات، دیگر ممالک کے حالات ہے نا، اس کے مثبت پہلو، اس کے منفی پہلو، اور علماء الحمدللہ جو چوٹی کے کبار علماء ہیں سعودی عرب کے اندر، کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ ان حالات میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے کہ ابھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہر نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا ضروری ہو چکا ہے، یا جمعے کے خطبوں میں اجتماعی دعا کر لی جائے وہ کافی ہے؟ یہ سارے پہلو ہمارے اپنے ہر فرد کے حوالے نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے مسائل امت کے چوٹی کے جو علماء ہیں اور امت کے جو قائدین ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اصل میں ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کی صلاحیتوں کا حصہ ہیں۔ ہر عام آدمی کا، ہر بچے کا، ہر نوجوان کا کی صلاحیت یہ نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ میں سمجھتا ہوں وہی ہونا چاہیے۔ کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے، فرض نمازیں تک نہیں پڑھتے ہیں، لیکن انہیں اس بات پر بہت زیادہ میرے بھائیوں جذبات میں وہ آ جاتے ہیں کہ قنوت نازلہ نہیں پڑھی جا رہی ہے، قنوت نازلہ نہیں پڑھی جا رہی ہے، کیسے مسلمان ہیں ہم، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ اس طرح کا ماحول بنانا یہ جذباتی ماحول ہے، اصولی ماحول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سعودی عرب کے جو چوٹی کے ائمہ اور علماء ہیں، ان لوگوں کی جو رہنمائیاں، جو ان کی ہدایات اور تعلیمات ہیں، وہ کہتے ہیں دعائیں بد دعائیں اپنی نمازوں میں، اپنی خطبات میں کرو، لیکن ان سب سے زیادہ اپنے بھائیوں کی مدد اور نصرت اگر تمہیں کرنا ہے تو اپنی توحید سے ان کی مدد کرو، یعنی تمہارا ایمان، تمہاری توحید خالص رہے۔ اپنی نمازوں سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادات اور فرائض کی پابندی کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اپنے صحیح ایمان کے صحیح منہج سے امت کے لوگوں کی مدد کرو، مظلوموں کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالی کے دین اور شریعت پر اچھی طرح سے عمل کرنے والے بن کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ ان چیزوں سے مدد آتی ہے، صحیح ایمان سے مدد، صحیح عقیدے سے مدد، صحیح اعمال سے مدد، شریعت اور اللہ کے فرائض و واجبات کی پابندی کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے، جذباتی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں بہت بنیادی مسئلہ۔ ابھی 1 سے 2 روز پہلے چوٹی کے ایک سلفی منہج اور عقیدے کے بہت ہی ٹھوس علم اور غیور صاحب علم اور ہم سب کے استاذ کے درجے میں میرے بھائیوں شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظہ اللہ، میرے بھائیوں ان سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اس ضمن میں اس طرح کی باتیں بھی ان سے پوچھی گئیں، ان کا تذکرہ آیا۔ انہوں نے فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اپنی توحید سے اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اپنی سنت پر عمل سے اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اپنی نماز سے اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اپنی شریعت پر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے کاربند ہو کر کے اپنی استقامت سے اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ تو یہ بات بہت بنیادی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جذباتی باتوں سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اصولوں سے آتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہیں نہیں ملے گی. تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، مددگار پاؤ گے. پوری امت مل کر کے بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنے کی جتنا تمہارے حق میں اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے. پوری امت مل کر کے بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جتنا تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں کس بات کی تعلیم دیتی ہیں؟ تو جذباتی باتیں کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. حالات صلح کے ہوں تب بھی، جنگ کے ہوں تب بھی ہمیں اللہ کی کتاب نبی کی سنت کی تعلیمات سے ہمیشہ ہدایات اور تعلیمات حاصل کرنا ہے. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں اس کے جواب میں، کیا نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے بھی حاکم وقت کی اجازت شرط ہے؟ پڑھنے کے لیے پڑھنا مسنون ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن حالات کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، اس کے لیے حاکم وقت کی اجازت ہے یا لینی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ حاکم وقت کی اجازت شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں جواب میں، نماز عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جائز نہیں سوائے اہل علم کے فتوے سے. نماز عبادت ہے، اس میں کوئی چیز نئی ہم نہیں لا سکتے. اہل علم کا فتویٰ آئے گا تو اہل علم کے فتوے کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں، کیونکہ وہ ہمارے جو اہل علم ہیں مقتدر، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قنوت نازلہ کب پڑھا جائے گا. حالات وہ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ میرے بھائیوں، رہی بات حالات کی سنگینی، حالات کی نزاکت اور مار دھاڑ، قتل و غارت گری، جنگ، اس طرح کی حالات کی جہاں تک بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی زندگی میں بہت سارے موقع ایسے آئے، لیکن آپ کو پوری سیرت میں قنوت نازلہ پڑھنے کے حالات کتنی مرتبہ ملتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری اپنی حیات طیبہ میں 23 سالہ دور نبوت میں کتنی مرتبہ قنوت نازلہ پڑھا ہے؟ یعنی کتنی مناسبتوں پر کس نازک حالت میں قنوت نازلہ پڑھا ہے؟ آپ کو اس کا نمونہ 1 سے 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں ملے گا. 1 سے 2 حالات پر، 1 سے 2 واقعات پر، 1 سے 2 حادثے پر، 1 سے 2 مصیبتوں سے زیادہ پر نہیں ملے گا. جبکہ بہت سارے حالات ایسے آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی. تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ اگر ایسے ہی ہوتا کہ ہر وقت قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نازک حالات میں قنوت نازلہ ہمیشہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں 70 صحابہ کرام کے شہید کیے جانے کے موقع پر ہی قنوت نازلہ پڑھا؟ میرے بھائیوں، اور کتنے مسائل آئے لیکن وہاں آپ نے نہیں پڑھا. جانیں گئی، مال گیا، ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ نازلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کو ہمارے جو چوٹی کے علماء ہیں وہ سمجھیں گے، اور مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح کی صورتحال ہے. علماء میرے بھائیوں یہ اصل ولی امر ہیں، حکمران بھی ان کی ہدایات اور تعلیمات میں ان کے تابع ہیں. اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے. کہتے ہیں سوائے اہل علم کے فتوے سے اس مسئلے میں وہی غور کریں گے، اس مسئلے میں وہی غور کریں گے، علماء ہی غور کریں گے اور صحیح اندازہ لگائیں گے کہ کب قنوت پڑھنا جائز ہو سکتا ہے اور کب ناجائز ہو سکتا ہے. ہر آدمی کے حوالے نہیں ہے کہ ہر آدمی سوچے کہ ایسا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ پوری ملکی مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے. تو ایسی صورت میں ایسے مسائل میں وہی لوگ صحیح انداز میں غور کریں گے اور صحیح اندازہ لگائیں گے کہ کب قنوت پڑھنا جائز ہو سکتا ہے اور کب ناجائز ہو سکتا ہے. نماز میں من مانی اور بد نظمی پیدا کرنا جائز نہیں ہے. جب قنوت نازلہ کے سلسلے میں اہل علم کا فتویٰ صادر ہوگا، یعنی اہل علم کی طرف سے فتویٰ آ جائے گا کہ حالات کی جو سنگینی ہے ان حالات میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، یہ چیز آ جائے گی، تو حاکم وقت اس فتوے کو لوگوں میں عام کرے گا.
فتویٰ علماء کی طرف سے آئے گا کہ حالات کی نزاکت کے اعتبار سے قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ چیز جب آ جائے گی تو حاکم وقت اس کو پورے ملک کے اندر اپنے سرکولر سے، اپنے امر سے، اپنے فرمان سے اس کو نافذ کر دے گا، تو لوگوں میں عام کرے گا۔ جب تک اہل علم فتویٰ نہ دیں امام قنوت نازلہ نہ پڑھے۔ کتنی بنیادی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم یہ خود دیکھ رہے ہیں، پا رہے ہیں کہ قنوت نازلہ کا واقعہ کب اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یعنی قنوت نازلہ کے پڑھنے کی بات، پڑھنے کی سنت ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت میں کس موقع پر ملتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات کا دراسہ، ان حالات کا میرے بھائیو جائزہ کون لیں گے؟ علماء ہی لیں گے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی، 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، رعل اور زکوان کے لوگوں نے یہ بدعہدی کی۔ اچھا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ قنوت نازلہ میں شامل رہے، بد دعائیں کرتے رہے اور میرے بھائیو آمین جو بھی ہے کہتے رہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ دوسری مناسبتوں پر، دوسرے کسی حادثے پر، دوسری کسی آفت پر، دوسری کسی مصیبت پر قنوت نازلہ نہ پڑھنے کی شکایت صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کی۔ اللہ کے نبی یہ مصیبت آئی ہے، یہاں بھی قنوت نازلہ ہو جائے تو کیسا رہے گا، یہاں پر بھی قنوت نازلہ پڑھی جائے تو کیسا رہے گا۔ دشمنوں کا معاملہ یہ ہے، دشمن اس حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن کسی بھی صحابی سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے ضد کیا ہو کہ اللہ کے نبی اس موقع پر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس موقع پر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں اطمینان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو خوب جانتے ہیں، اور آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ عز و جل کی جانب سے وحی کی روشنی میں میرے بھائیوں ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی آپ کو ملتی ہیں، اور وہ اپنی زبان سے اس وحی کو اللہ کے بندوں تک، امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فکر کیسی ہے، یہ سوال آپ سوچیے۔ ہم لوگ تو اپنے وطن میں، اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ سوال وہاں کیا گیا جہاں ولی امر ہے، جہاں اسلامی نظام ہے، جہاں مسلمانوں کا بادشاہ ہے، جہاں میرے بھائیوں اسلامی منسٹریاں ہیں، جہاں پر اوقاف کا نظام ہے، جہاں پر علماء کی کمیٹیاں ہیں، کبار علماء کی دارالافتاء ہے، پورا نظام میرے بھائیوں اسلامی ہے۔ اسلامی نظام میں حاکم وقت کی اجازت لینی پڑے گی قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سوال وہاں کیا جا رہا ہے، یعنی گویا کہ جذباتیت کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے اس کو، اس لیے سوال کیا گیا۔ شیخ صالح فوزان نے اس بات کا جواب کیا دیا؟ ولیم، ہمیں دکھ ہے، ہمیں درد ہے بے انتہا، ہم اس کا اظہار نہیں کر پائیں گے میرے بھائیوں، لیکن آپ سمجھیں اس بات کو کہ آخر مملکت کے اندر آج ابھی بھی میرے بھائیوں عمومی سرکولر کے ساتھ ساری مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ جمعے کے خطبوں میں میرے بھائیوں یا اجتماعات میں بڑی مناسبتوں پر الحمدللہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء عمومی طور پر دعائیں مسلمانوں کے امن و امان کے لیے ہے نا، خاص طور پر فلسطین کے جو حالات ہیں ان پر وہاں امن و امان پیدا ہو جائے، ظلم زیادتی کا خاتمہ ہو جائے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور انہیں طاقت و قوت سے نوازے، اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے لیے بد دعائیں۔ یہ ہمارے علماء یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطبوں میں حرمین شریفین وغیرہ کے خطبوں میں میرے بھائیو ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر قنوت نازلہ کے حالات پیدا ہو جاتے تو وہاں کے علماء ضرور اس سلسلے میں یہ ذمہ داری نبھا کر کے حاکم وقت تک یہ پیغام پہنچاتے، اور پھر حاکم وقت کی طرف سے وہ تعمیم، وہ عام میرے بھائیو تعمیم یعنی تنفیذ کا فرمان آ جاتا کہ ساری مملکت کی مسجدوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ تو یہ معاملہ جذباتی نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ اصولی ہے۔ ہمیں تحمل سے، صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے علماء، اپنی قیادت، اپنی جماعت اور اپنے بڑوں کی سرپرستی اور ان کی ہدایات اور تعلیمات کا انتظار کرنا چاہیے، ورنہ ایسے کوئی مسئلہ تو ہے نہیں کہ ہر آدمی دعائیں کرے، ہر آدمی دعائیں کرے، ہر آدمی ظالموں کے لیے
اور بددعائیں کرے، مظلوموں کے لیے دعائیں کرے۔ ظالم کی مدد بھی یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکنے کی تلقین کی جائے، مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر ظلم ہونے سے روکا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے میرے بھائیوں اپنے بندگان کو مختلف ایشوز میں، مختلف حالات میں اطمینان کے ساتھ رہنے سہنے کا اصول اور ضابطہ عطا فرمایا ہے۔ عشوائی یعنی بد نظمی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، لا قانونیت والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بلاد حرمین شریفین میں جیسے ولی امر کے لوگ حکم کا، فرمان کا انتظار کرتے ہیں، ایسے انتظار کرنا چاہیے۔ اور ہمیں اپنے وطن کے اندر، اپنے ملک کے اندر اپنی قیادتیں، اپنے بڑے علماء اور اپنی جماعت کے جو میرے بھائیوں لمبے تجربے کار اور حالات پر نظر رکھنے والے علماء ہیں، ان کی ہدایات، ان کی تعلیمات کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسے ایموشنل اور جذباتی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ایک سوال کا مختصر جواب ہے جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے یہاں پر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال بھی اسی سیشن میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے، اور یہ سوال نمبر 83 ہے، سوال نمبر 83 ہے، پوچھا یہ جا رہا ہے حاکم وقت کی منظوری کے بغیر جہاد کے لیے جانے کا کیا حکم ہے؟ یہ سعودی عرب کے ماحول میں، وہاں کے ماحول میں یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب کہ مجاہد کی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور کیا ایسا آدمی شہید ہوگا؟ اب آپ سوچئے، ہم تو اپنے وطن میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں، جہاں میرے بھائیوں ایک جمہوری نظام ہے، ایک جمہوری نظام ہے، اور سب کو اپنے اپنے ہے نا دین، ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے تشخصات پر عمل کرنے کی آزادی ہے، رخصت ہے، اسے اس بات کی اجازت ہے۔ لیکن یہ سوال کہاں ہو رہا ہے؟ یہ سوال سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے۔ حاکم وقت کی منظوری کے بغیر جہاد کے لیے جانے کا کیا حکم ہے؟ خارجیت والی ذہنیت جب ہوتی ہے تو اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ مجاہد کے خون کا پہلا قطرہ گرتے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سوال یہ ہے، کہنے والا یہ پوچھ رہا ہے، سوال کرنے والا، کہ بھئی جہاد کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ مجاہد کے پہلے خون کا پہلا قطرہ جب گرتا ہے تو اس کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے، اتنی فضیلت ہے نا؟ تو اب اتنی فضیلت ہے تو ہمیں نکل جانا چاہیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، یا حاکم وقت کی منظوری لینا ضروری ہے؟ منظوری کے بغیر، اجازت کے بغیر ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے؟ کیا ہے فیصلہ؟ اور اگر کوئی شخص حاکم وقت کی منظوری کے بغیر، اجازت کے بغیر جہاد کرنے کے لیے نکل جاتا ہے تو کیا ایسا شخص مارا جائے تو شہید ہوگا؟ بہت بنیادی سوال ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کی فضیلت تو اپنی جگہ پر طے ہے، جہاد کی فضیلت طے ہے، لیکن اس کی تطبیق کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا ضوابط ہیں؟ اس جہاد کی تطبیق کے لیے، یعنی جہاد کرنے کے لیے نکلیں، اس کو عملی طور پر کریں، اس کی تطبیق کے لیے آخر کوئی ضابطہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ یہ معلوم ہے سوال کرنے والے کو کہ مجاہد کے پہلے قطرے سے، خون کے پہلے قطرے ہی پر مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس جہاد کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا اصول ہیں۔ اگر ہر آدمی نکل جائے، مار دھاڑ کرے، ہر آدمی نکل جائے، ہتھیار استعمال کرے، تو آپ بتائیے کہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یہ جہاد ہوگا یا آتنک ہو جائے گا؟ یہ جہاد ہوگا یا فساد ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں جہاد کی فضیلت اور ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ جہاد ہے، وہ دنگا نہیں ہے، وہ آتنک نہیں ہے، وہ ٹیررزم نہیں ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر تو یہ مسئلے کھڑے ہوئے، اور جو کچھ لوگوں کے اپنے ایکشن ہیں جس کی نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ سنت اجازت دیتا ہے، نہ سلف اجازت دیتے ہیں، نہ علماء اجازت دیتے ہیں، لوگ جو منمانی کرتے ہیں اسے جہاد کا نام دیتے ہیں۔ اس سے جہاد بدنام ہو گیا۔ اس اپنوں کی نادانی کی وجہ سے کیا ہوا؟
اس جہاد کی شبیہ بگڑ گئی. آج لوگ جہاد کو بہت غلط معنی میں استعمال کرنا اور اسے آتنک ہی سمجھتے ہیں, اسے دہشت گرد ہی سمجھتے ہیں, جبکہ جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے, آتنک کا نام نہیں, فساد کا نام نہیں. لیکن لوگوں نے اپنی ان کارکردگیوں کو جہاد کا نام دینا شروع کر دیا, اور افسوس ہے کہ اس نادانی کی وجہ سے پورے اسلام کو, مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے. بھئی جہاد کی فضیلت اپنی جگہ پر, لیکن اس کے لیے شرائط میں کیا کیا ہے؟ اجازت نہیں, بلکہ جھنڈا چاہیے, قیادت چاہیے, کمانڈنگ چاہیے, سرپرستی چاہیے, سلطان چاہیے, تب جا کر کے جہاد ہوتا ہے. جہاد انفرادی مسئلہ ہے ہی نہیں, اکا دکا لوگوں کا مسئلہ نہیں کہ ہر آدمی نکلے اور مار دھاڑ کرنا شروع کر دے, کسی کی جان کو نقصان پہنچائے, مال کو نقصان پہنچائے, آبرو کو نقصان پہنچائے. یہی تو کیا ہے؟ یہی تو فساد ہے. یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے, اور ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر کے اس طرح سے دھوکے میں ڈالنے والے دھوکے میں ڈالتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اپنے جو نوجوان ہیں جماعت اہل حدیث کے, اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ سیف ہیں. نادر کوئی اکا دکا بہکنے والا بہک جاتا ہے, ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے سامنے یہ تعلیمات, یہ ہدایات آتی ہیں تو الحمدللہ اس طرح کی حرکتیں عام طور پر ہمیں اپنی جماعت کے نوجوانوں میں نہیں ملتا. لیکن وہ لوگ جو خارجیت کی راہ پر ہیں, جو اخوانیت کی راہ پر ہیں, جو تکفیر کی راہ پر ہیں, جو حکمرانوں کے خلاف ہے نا, جو انہیں ان کی تشہیر کرنے یعنی ان کی برائیاں میرے بھائیوں عوام و خواص کے سامنے لانے کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں, یا اسلامی معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہنے والے لوگ ہیں, یہ قطبی لوگ ہیں مثال کے طور پر. اس طرح کے لوگ, تکفیری ذہنیت کے لوگ, خارجیت کے لوگ, یا ایسے اخوانیت کی جو فکر ہے, ان لوگوں کی سوچ ہے, ایسی سوچ رکھنے والے اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں. ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ توحید و سنت کی جو دعوت ہے, ہمارے علماء کی جو رہنمائیاں ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں ہمارے نوجوان اس سے سب سے زیادہ سیف ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اور یہ جراثیم خارجیت کے, یہ جراثیم اخوانیت کے لوگ پیدا کرتے ہیں, نوجوانوں کو ورغلا کر کے, ان کے جذبات کو میرے بھائیوں ابھار کر کے, اکسا کر کے اس طرح کے قدم اٹھانے پر انہیں مجبور کرتے ہیں. یہ کوشش تو چلتی ہے اخوانیوں کی, خارجیوں کی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے نتیجے میں اس میں کامیابی انہیں جلدی نہیں ملتی. ہاں کوئی اگر دور رہے گا, علم سے دور ہے, علماء سے دور ہے, علم کی مجلسوں سے دور ہے, اور منہج اور عقیدے کی میرے بھائیوں جو تعلیمات ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ایسی مجلسوں سے جو دور رہتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے بہکاوے میں آ جائے. اس کا خطرہ ہوتا ہے, اس کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ جہاد کیا ہے, فساد کیا ہے, جہاد کیا ہے, اجرام کیا ہے. دونوں میں فرق ہے زمین و آسمان کا میرے بھائیوں. اس لیے دونوں میں خلط ملط نہ ہو اور کوئی بھی ورغلانے والا ورغلانے کی کوشش نہ کرے. تو اصل یہ ہے کہ فضیلت جہاد کی اپنی جگہ پر, لیکن جہاد کہتے کس کو ہیں, کب جہاد ہوگا, کن شرطوں کے ساتھ ہوگا, ہم نے سرسری طور پر اس حوالے سے اشارہ کر دیا. بہرحال شیخ کہتے ہیں اس کے جواب میں, اگر آدمی حاکم وقت کی مخالفت اور اس کی نافرمانی کرے گا, حاکم وقت کی, حکمران کی, حاکم وقت خلیفہ ہے, امام ہے, امیر المومنین ہے, بادشاہ ہے نا, جیسے مثال کے طور پر سعودی عرب کے حکمران ہیں, آج کے حکمران, اس سے پہلے کے حکمران. اگر ان کی حاکم وقت کی مخالفت اور اس کی نافرمانی کرے گا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو گنہگار ہوگا. دو لفظوں میں جواب ہے. حاکم وقت کی نافرمانی کرے گا تو گنہگار ہوگا, اور والدین کی نافرمانی کرے گا تو گنہگار ہوگا. حاکم وقت جیسے سرپرست ہے, ولی امر ہے, معاملے کا ذمہ دار ہے, اپنی رعایا کے معاملے کا ذمہ دار ہے, اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت کا, ان کے امن و امان کا ذمہ دار ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں ہمارے ماں باپ ہماری مصلحتوں کے ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ سب سے پہلا گارجین کون ہے بچے کا؟
اس کے اپنے والدین ہیں. اپنے والدین سب سے پہلے گارجین ہیں, سب سے پہلے ولی امر ہے. ولی امر کا مطلب ہوتا ہے گارجین, معاملے کی ذمہ داری, معاملے کی دیکھ ریکھ اور اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے اس کو ولایت امر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب شیخ کہتے ہیں کہ جو حاکم وقت کی نافرمانی کرے گا, حاکم وقت کی, اور کس کی نافرمانی کرے گا, اور والدین کی نافرمانی کرے گا, وہ گنہگار ہوگا. صاف بات ہے. ولی امر کی اجازت کے بغیر, اس کی فرما برداری کے بغیر اگر کوئی آدمی جہاد کے نام پر کہیں جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا. پہلا قطرہ خون کا گرنے سے مغفرت ہو جاتی ہے. اس لالچ میں کچھ بھی منمانی کرنا چاہتے ہیں, کہیں بھی جانا چاہتے ہیں, بلا اجازت جانا چاہتے ہیں, نہ ماں باپ کی اجازت نہ ولی امر کی اجازت. یاد رکھیں کہ ولی امر کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا تو گنہگار ہوگا, کیونکہ ولی امر کی تابع داری اطاعت کرنا ضروری ہے. اسمع و اطیع, سنو اور کہا مانو. السمع والطاعہ, سننا ضروری ہے, اطاعت کرنا ضروری ہے. اب یہ کہہ کے نہیں چلے گا کہ وہ فلاں گناہ کا کام کرتے ہیں, وہ فلاں گناہ کا کام کرتے ہیں, وہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں, وہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں بول کر کے اس کی اطاعت سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کی باتیں, اس حوالے سے باتیں آگے آ رہی ہیں وضاحت کے ساتھ, اس حوالے سے باتیں آ رہی ہیں وضاحت کے ساتھ. اچھی بات ہے. والدین کی نافرمانی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کے واقعات پیش آئے کہ نہیں پیش آئے؟ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس نے عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. میں کہاں جا رہا ہوں؟ جہاد کے لیے جا رہا ہوں, لیکن میرے والدین اس سے راضی نہیں ہیں, رو رہے ہیں. والدین کیا ہے؟ راضی نہیں ہیں, رو رہے ہیں. بتائیے کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ, واپس جاؤ اپنے گھر, واپس جاؤ والدین کے پاس. اضحکہما کما ابکیتہما, ان دونوں کو جیسے تم نے رلایا ہے ایسے ہی ان دونوں کو ہنساؤ. روتا ہوا چھوڑ کر کے آئے ہو, اس لیے ضروری ہے یہ, ایسے منمانی نہیں کرنا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کیا بتلاتی ہیں ہمیں؟ جہاد کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ نہیں بیان فرمائی؟ قرآن کریم کی آیتوں میں کتنی فضیلتوں کا ذکر ہے. میرے بھائیوں, سب کچھ کے باوجود ماں باپ کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ماں باپ کی اطاعت کے بغیر بھی جہاد, کہ یہ اس وقت جب جہاد ہو رہا ہو تب بھی, یہ اس وقت جب صحیح معنوں میں جہاد ہو رہا ہو تب کی بات چل رہی ہے. لیکن اگر دنگے اور فساد اور جان مال کو یوں ہی نقصان پہنچانے کا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے تب تو بے انتہا جرم ہے. یہ ادھر بھی جرم ہے, ادھر بھی نافرمانی کا جرم ہے. اس لیے یہ بات شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ عرض کر دی ہے. اس پر شیخ جمال ابو فریحان, جمال بن فریحان حارثی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حاشیہ بڑا عظیم الشان ہے, قیمتی ہے, اسے محسوس کریں. یہ بھی ساری باتیں صفحہ نمبر 421 پر ہیں. حاشیہ نمبر 1 میں جہاں پر یہ بات آئی ہے کہ اگر حاکم وقت کی مخالفت اور اس کی نافرمانی کرے گا اور والدین کی نافرمانی کرے گا تو گنہگار ہوگا, تو حاکم وقت کی اجازت ضروری ہے. حاکم وقت کی اجازت ضروری ہے. اس کی اجازت کے بغیر جہاد کے نام پر آپ نہیں جا سکتے, جہاد کے لیے آپ نہیں نکل سکتے. اگر حاکم وقت کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد کے نام پر نکل گیا تو وہ اس بیعت کو توڑ دیا, اس نے اس بیعت کو توڑ دیا جو بیعت اس نے اپنے حاکم کی اطاعت کے لیے کیا تھا, اپنے ولی امر
اپنے امام المسلمین امیر المومنین جس کو کہا جاتا ہے، خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے، اس کی بیعت کو توڑنے والا ہو جائے، وہ اطاعت سے اپنا ہاتھ کیا کرے گا؟ کھینچ لے گا، اپنے ہاتھ کو اطاعت سے کھینچ لینے والا ثابت ہوگا۔ اور جہاد کا ثواب تو بعد کی بات ہے، وہ اطاعت سے نکلنے کی وجہ سے وہ باغی اور خارجی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ باغی اور خارجی کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی امر کے تابع ہے، وہ اسے چاہیے کہ اپنے ولی امر کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اس طرح کا نہ اٹھائے۔ سوال کے حاشیے میں کہتے ہیں اس حالت میں کس حالت میں؟ یعنی جہاد کرنے جا رہا ہو، حاکم کی اجازت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پیشتر سوال والی حالت، پہلے والے سوال میں حالت کیا تھی؟ قنوت نازلہ پڑھنے کی بات پوچھی گئی۔ قنوت نازلہ بغیر حاکم کی اجازت کے، بغیر علماء کی طرف سے رہنمائی مل گئے اس حالت میں، اور ان دونوں جیسے دوسرے بہت سارے حالات میں، یعنی گویا کہ دونوں سوال، ایک کیا ہے؟ حاکم وقت کی اجازت کے بغیر، علماء کی رہنمائی کے بغیر، ہے نا، قنوت نازلہ پڑھنا، اور ایسے ہی حاکم وقت اور والدین کی اجازت کے بغیر، خاص طور پر والدین نہیں بلکہ بات جو چل رہی ہے اصل کیا ہے؟ حاکم وقت۔ یہ تو جواب میں آیا ہے، سوال میں کیا پوچھا گیا؟ حاکم وقت کی اجازت کے بغیر جہاد کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو قنوت نازلہ بغیر حاکم کی اجازت کے نہیں، جہاد بغیر حاکم وقت کی اجازت کے نہیں۔ شیخ کہتے ہیں جمال، کہتے ہیں ان دونوں حالات اور ان جیسے دیگر حالات میں مسلمان پر حاکم وقت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ دلیل آ رہی ہے آگے، اس کی دلیل آگے آ رہی ہے، حاکم وقت سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ جب کیا کہا؟ کیونکہ جب وہ اسے بیعت دے چکا ہے، حاکم وقت کی بیعت وہ دے چکا ہے۔ اچھا، بیعت دینے کی جو بات آتی ہے نا، تو یہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ مطلب سارے ملک کے لوگ جا کر کے حاکم وقت کے ہاتھ پر کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے، نہیں، یہ معنی نہیں۔ بیعت ارباب حل و عقد، ایسے لوگ بیعت کرتے ہیں جو حل اور عقد والے ہیں۔ حل کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے باندھنا۔ تو جو باندھنے اور کھولنے والے ہیں وہ بیعت کریں گے، بقیہ عوام کی بیعت ان ارباب حل و عقد کی بیعت کے انڈر ہوگی، یعنی انہوں نے کر لیا تو عوام نے بھی کر لیا۔ یہ کون ہے ارباب حل و عقد؟ ذمہ داران ہیں، وزراء ہیں، ہے کہ نہیں، اعلام ہیں، بڑے علماء ہیں، مفتیان ہیں، اور حرمین شریفین کے ائمہ ہیں، یا دیگر ملک کی بڑی علمی شخصیتیں ہیں۔ ایسے لوگ بیعت کر لیں تو بقیہ عوام کی بیعت ان کے کیا ہوگی؟ ان کے تابع ہوگی، ان کے انڈر میں ہوگی۔ کافی ہے یہ۔ تو کیا کہا بھائی؟ کہا یہ کہ اس حالت میں، اس سے پہلے والے سوال کی حالت میں اور ان جیسے دیگر حالات میں مسلمان پر حاکم وقت سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ اسے بیعت دے چکا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کیوں کر نکل سکتا ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر کیوں کر نکل سکتا ہے؟ آپ اس کو ایسے بھی سمجھیں، یہاں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا اس کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نکل سکتا ہے؟ تو بغیر اجازت کے نہیں نکل سکتا ہے۔ اگر حاکم وقت مصلحت میں اس بات کو محسوس کرے، ہے نا، اس چیز کو سمجھے کہ کہیں جہاد کے لیے جانا ضروری ہے، کہیں جہاد کے لیے جانا ضروری ہے، کہیں ظلم اور بہت زیادہ بربریت ہو رہی ہے، اور وہ اپنے حالات کو سمجھے، مسلمانوں کے حالات کو سمجھے اور یہ محسوس کرے کہ وہاں جہاد کے لیے جانا ضروری ہے، تو وہ حکم دے دے اپنی فوج کو یا مسلمانوں کو کوئی جہاد کے لیے نکل جائیں تو سب کو نکلنا ضروری ہو جائے۔ تو اس کی اجازت کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہے، اور اس کے حکم کے بعد رکنا جائز نہیں۔ یہ تعلیم کہاں سے ملی ہمیں؟ یہ تعلیم اللہ کی کتاب سے ملی۔ ظاہر ہے کہ جہاد کی اجازت کب دی گئی؟ مدینہ طیبہ کے اندر، جب وہاں ایسے حالات بنے کہ اب جہاد کر سکتے ہیں۔
اس سے پہلے اجازت نہیں تھی. سارے مظالم ڈھائے گئے، جان مال سب کچھ کو نقصان پہنچایا گیا، معصوموں کی جانیں گئیں، عورتیں بیوہ اور یتیم ہو گئیں، عورتیں یتیم ہو گئیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے. لیکن پھر بھی اجازت جہاد کی نہیں ملی. کب ملی؟ بعد میں، جب وہ حالات بنے. اگر ایسے ہی پہلے دن سے ہی جہاد اگر کرنا ہوتا تو مکہ کے 13 سال ظلم کی چکی میں مسلمانوں کے پسنے کی ضرورت نہ تھی. لیکن ظلم کی چکی میں وہ پسنا اس سے زیادہ آسان تھا جو اس حالت میں جہاد کرنے کے نتیجے میں نقصان ہوتا. جہاد کے نام پر جو نقصان ہوتا، اس نقصان سے یہ ظلم کی چکی میں جو کچھ پیسے گئے مسلمان، یہ اس سے کیا تھا؟ اس سے ہلکا تھا. اس کے بعد جب وہ حالات بن گئے کہ اب مسلمان جہاد کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مظلومیت کی وجہ سے اب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اُذِنَ، اجازت دی جا رہی ہے جہاد کرنے کی، اجازت دی جا رہی ہے جہاد کرنے کی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. ایسے نہیں جب چاہا جیسے چاہا سوچو کہ چلو ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور وہ جہاد ہے. تو کسی کے سوچنے سے، کسی کے کرنے سے کوئی چیز جہاد نہیں بن جائے گی، کوئی چیز دین نہیں بن جائے گا، کوئی چیز حق نہیں ہو جائے گا. حق کے لیے دلائل اور اس کے اہل لوگ ہوتے ہیں جو ان دلائل کو سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں. اب دیکھیے، جب بیعت دے چکا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کیوں کر نکل سکتا ہے؟ ہو گئی بات. اس کے بعد دلیل کہتے ہیں اور ہمارے لیے سلف صالحین کی سیرت میں عمدہ آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ سلف صالحین کی سیرت میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. کیا ہے وہ؟ امام ابو بکر بن ولید طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ، مورخ امام ابو بکر محمد بن ولید طرطوشی رحمہ اللہ اپنی کتاب الحوادث والبدع، حوادث والبدع، نئی نئی چیزیں اور بدعات، اس نام سے کتاب ہے ان کی مشہور کتاب. اس کتاب کے صفحہ نمبر 109 میں امام طرطوشی نے ذکر کیا ہے کہ صحابی رسول تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب جو حاکم تھے، کون تھے؟ ولی امر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے میرے بھائیو صحابی رسول نے کہا، کیا کہا؟ دعنی، اللہ اکبر، دعنی ادعو اللہ واقص واذکر الناس. فقال عمر لا، اے امیر المومنین مجھے چھوڑ دیجئے، میں دعائیں کروں، مجھے اجازت دیجئے میں دعائیں کروں، دعا کروں، ہے نا. اذکر الناس، لوگوں کو اقص، قصہ بیان کروں، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے کیا کروں؟ قصے بیان کروں، واقعات بیان کروں، ہے نا، جو واقعات ہوتے ہیں جس سے ہے نا دل نرم پڑ جائے، کہانیاں یعنی واقعات. کیا کہا؟ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں اور لوگوں کو قصے وغیرہ بیان کر کے ان کو ذرا سا دین کے قریب لاؤں، دین کے قریب لاؤں. وَأُذَكِّرْ، اور میں نصیحت کروں لوگوں کو کیا کروں؟ نصیحت کروں، یعنی ان کو درس دوں، ان کو واعظ کروں، ان کو نصیحت کروں، ان کو ان کی ہدایت کے لیے دعا کروں، ہے نا. اور کیا کروں بھائی؟ اور واقعات اور قصے سنا کر کے ان کے دلوں کو نرم کروں، وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، نماز کی پابندی کریں، شریعت اور میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی طرف آئیں. اس کی آپ مجھے اجازت دے دیجیے.
قال عمر لا، عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے کہ دعوت کا کام کرنے سے روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے، منع کر رہے ہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ تمیم داری جیسے صحابی رسول کہہ رہے ہیں مجھے دعوتی کام کرنے کی پرمیشن دے دیجیے، دعوت کا کام کروں، لوگوں کو جمع کروں، نصیحت کروں، دین کے قریب لاؤں، ان کے دلوں کو کھینچوں، نیکیوں کی طرف آئیں، مسجدوں میں آئیں، خیر کا کام کریں، گناہوں سے بچیں، دوری اختیار کریں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں سے ملوں اور 10-20 لوگوں کو جمع کروں، نصیحت کروں، وہاں جمع کروں، نصیحت کروں، وہاں جاؤں، وہاں جمع کروں، نصیحت کروں۔ اس کی اجازت مانگی تمیم داری نے عمر بن خطاب سے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی کون سے کام کی اجازت مانگ رہے تھے وہ اجازت مانگ رہے تھے لوگوں کو دعوت دینے کی، نصیحت کرنے کی، درس دینے کی، واعظ کرنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور کیجئے، شیخ کہتے ہیں غور کیجئے، جب دعوت اور واعظ و نصیحت کے لیے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، تو بھلا اس کے علاوہ دیگر امور کا کیا حال ہوگا؟ اگر بغیر حاکم کی اجازت کے دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا، بغیر ولی امر کی اجازت کے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، گرچہ وہ عالم ہے، گرچہ وہ کیا ہے؟ عالم ہے، گہرے علم والا ہے، لیکن ولی امر کی اطاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ولی امر اگر آپ کو اجازت نہیں دے گا تو آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، مفتی فتویٰ نہیں دے گا جب تک کہ ولی امر کے نظام کے تابع نہ ہو، ورنہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جس کو دیکھو، جہاں دیکھو، جو چاہ رہا بیان کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے فتوے دے رہا ہے۔ اس لیے جب ولی امر کی اجازت ہوگی تو وہ ذمہ دار ہو جائے گا، پھر اس کی ایک ایک چیز کو، میرے بھائیوں، ایک ایک چیز کو اسلام کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کا ولی امر اور حاکم کی طرف سے ایک انتظام ہوگا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اسلامی ملکوں کے اندر، اسلامی نظام کے اندر۔ اب ہم جہاں ہیں وہاں اسلامی نظام تو نہیں ہے، لیکن اسلامی تعلیمات یہی ہیں۔ ہمیں یہاں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ کوئی چیز منمانی نہ کریں، ہم ایک نظام کو فالو کریں۔ ہمارے بڑے علماء کیا کہتے ہیں، ہماری جماعت کے ذمہ داران کیا کہتے ہیں، کوئی نظم بنا رہے ہیں، کوئی سسٹم بنا رہے ہیں، تو اس کے مطابق ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چلنا چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ سکون ہے، اس میں بہت زیادہ اطمینان ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے کوئی کام انفرادی نہ بنا لیں، ایک اجتماعی کام، ایک سوجھ بوجھ کا کام، ایک بڑوں کی سرپرستی میں ہونے والا کام الگ ہوتا ہے، اور منمانی اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے کوئی کام کرنے کا معنی الگ ہوتا ہے۔ اس کے اندر انتشار ہے، حاکم کی طرف سے وہ چیز آئے تو اس میں انتشار نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک نظم و ضبط اور ایک سسٹم ہے جس کے اندر کوئی بدنظمی نہیں ہوتی اور کوئی بھی لاقانونیت پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر اتھل پتھل کا ماحول نہیں ہوتا۔ اچھا جناب، یہ ہو گئی بات۔ تو کہتے ہیں جب دعوت اور نصیحت کا کام نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے کام تو اور نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ دوسرے کام بدرجہ اولا منع ہے، نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیے، آج کل کچھ لوگ، شیخ جمال کہہ رہے ہیں، آج کل کچھ لوگ اہل علم کے فتوے سے نماز میں قنوت پڑھنے پر نکیر کرتے ہوئے، یعنی قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے اہل علم کے فتووں کا انتظار ہونا چاہیے، اہل علم فتویٰ جب تک نہ دیں تب تک قنوت نازلہ نہ پڑھی جائے، اس چیز پر نکیر کرتے ہوئے، یعنی اس چیز کو برا سمجھتے ہوئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں نا، یہ کیا بات ہوئی کہ اب قنوت نازلہ بھی نہیں پڑھیں گے، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہم؟ تو علماء کے فتوے کے بغیر قنوت نازلہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، نکیر کرتے ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ قنوت نازلہ کے لیے بھی امام وقت کی اجازت درکار ہے۔
ورنہ ہم خوارج میں سے ہو جائیں گے کیا، یا ہم خوارج قرار پائیں گے؟ اس جیسی بات لوگ کر رہے ہیں۔ یہ شیخ جمال ہیں جو اس وقت کے حالات بیان کر رہے ہیں جب جنگ کے ماحول میں قنوت نازلہ پڑھنے کے سلسلے میں علماء نے کہا کہ بھئی قنوت نازلہ اپنے حاکم کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھیں گے، اپنے علماء کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہی ہم کریں گے، ان کے اشارے کے بغیر ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جب علماء نے فتویٰ دیا تو کچھ لوگوں نے چڑ کر کے، اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی خارجی فکر والے، یہ وہی اخوانیت کی ہے نا فکر رکھنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اب آپ کی کہنے کے مطابق ہم قنوت نازلہ بھی نہ پڑھیں، آپ ہمیں قنوت نازلہ کی اجازت دیں گے تب ہم پڑھیں گے، اور اگر آپ کی اجازت کے بغیر پڑھیں گے تو خارجی ہو جائیں گے۔ یعنی طنز کرتے ہوئے، نکیر کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے کہ آپ کی بات کون مانتا ہے، آپ اجازت دیں گے تو ہی ہم کریں گے، ہم اپنی مرضی سے کریں گے، کسی کو ہم نہیں مانتے۔ اس طرح کی بات اس وقت لوگوں نے کہی تھی۔ آخری بات شیخ جمال کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ محض ان لوگوں کا سخریہ اور مذاق ہے۔ کن لوگوں کا؟ ان علماء کا سخریہ اور مذاق ہے جو اللہ کی نافرمانی کے علاوہ میں حاکم وقت کی مخالفت نہ کرنے اور اس کی اجازت اور پابندی پر قائم رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بھئی سلفی علماء کیا حکم دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سلفی علماء کہتے ہیں کہ بھئی جب تک ہمارا حاکم، ہمارا ولی امر، ہمارا بادشاہ، ہمارا خلیفہ جو بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، نافرمانی کے کام کرنے کا حکم نہ دے ہے نا، تب تک ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اطاعت کب نہیں کریں گے؟ نافرمانی اطاعت کب نہیں کریں گے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کا حکم دے، نافرمانی کرنے کا حکم دے، تب نہیں مانیں گے اس کی بات۔ لیکن جب تک وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے علاوہ میں کوئی حکم دیتا ہے تو ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کی اجازت اور پابندی پر قائم رہنا چاہیے۔ اجازت دے تو کریں اور پابندی لگا دے تو نہ کریں، اس پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ بات جو علماء کرتے ہیں، ایسے علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ، اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب ہم قنوت نازلہ بھی آپ لوگوں کے کہنے پر پڑھیں گے۔ یہ معنی ہے جو کہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ کتاب و سنت اور اجماع کا مخالف ہوگا۔ کیسا کرنے کی صورت میں؟ اگر وہ یہ بات نہ مانے، ایسا نہ کہے کہ بھئی جب تک اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دے گا ہم اس کا کہاں مانیں گے، اپنے امام کا کہاں مانیں گے؟ وہ اجازت دے گا تو کریں گے، اجازت نہ دے گا تو ہم نہیں کریں گے، رک جائیں گے۔ کہتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کتاب و سنت اور اجماع کی مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن و سنت اور اجماع ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ حاکم وقت کی اجازت کے بغیر ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے منع کرنے کے بعد کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ کوئی بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہ دے رہا ہو، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اگر ہوگی تو پھر کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جو بھی اس بات کا ہے نا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کہے گا ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لم یؤمر بمعصیہ، اس وقت تک اپنے امام کی بات کو مانے جب تک کہ اسے نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر نافرمانی کا حکم دیا جائے فلا سمع ولا طاعہ، تو نہ تو سننا ہے اور نہ اس کا کہا ماننا ہے۔ یہ بات سمجھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ کتاب و سنت کے دلائل کے روح سے ہے نا، یہ امام وقت کی صلاحیتوں کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں اگر ان لوگوں کے پاس علم اور تقوی ہوتا تو ایسی بات نہ کہتے، علم ہوتا اور تقوی ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے، بلکہ وہ اس معاملے میں وہی موقف رکھتے جو موقف
سلف کا رہا ہے اور جس موقف پر آج یہ سلفی علماء قائم ہیں۔ یہ ہے مختصر طور پر اس سوال کا جواب۔ تو یہ دو سوالات آج کے میرے بھائیوں ماحول کے اعتبار سے اس وقت ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ کتاب کی ترتیب کے مطابق ہی یہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں۔ سوال نمبر 82 اور سوال نمبر 83 جو بالکل موجودہ حالات میں بہت اچھی رہنمائی کرنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی ضامن ہیں یہ سوالات اور ان کے جوابات۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات سلف امت کی میرے بھائیوں منہج کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولی اور امر اور حاکم کی اطاعت اور ولی امر کا کہا ماننے کی جو ہمیں تلقین ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، ہمیں اس وطن سے لگاؤ ہے، دلی لگاؤ ہے، محبت ہے۔ ہم اس وطن کے اندر امن و امان سے سکون سے رہتے ہیں۔ ہم اس وطن کی دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں ہم حلال روزی کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہاں ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ تمام تر حالات کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کی بدنظمی کو قبول نہ کریں، اپنے علماء کو اپنے علماء کا مقام دیں، اپنے بڑوں کو اپنے بڑوں کا مقام دیں، اپنے ذمہ داروں کو میرے بھائیو اپنا ذمہ دار مانیں، سمجھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عافیت میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے۔ آزاد منمانی کوئی کام کرنا چاہیں گے تو پھر بہت کچھ ہوگا۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کے بغیر، سلفی منہج کے بغیر آزاد ہو کر کے اگر کوئی کام کریں گے تو بہت سارے نئے نئے کام صبح شام آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہیں پچھلی مجلس میں غالباً آپ کے سامنے اس مسئلے پر بھی بات ہوئی تھی، وہ جو سوال ہمارے سامنے آیا تھا کہ کسی نے عالمی روزے کا میرے بھائیوں ایک اشتہار دنیا میں وائرل کر دیا ہے۔ اس طرح سے ایک بدعت، عالمی یوم روزہ، عالمی یوم سیام، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ یہ اہل علم جو کتاب و سنت کے علماء ہیں ان سے دوری اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ نفس پرستی، منمانی، جذباتیت والی چیز ہے۔ چلو اب سب مل کر کے روزہ رکھو، یہ کیا بات ہوئی؟ شریعت ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ کس نے کہا روزہ رکھو؟ روزہ عبادت ہے کہ نہیں عبادت؟ تو روزہ عبادت ہے تو منمانی کر سکتے ہیں؟ کیا تعلیمات؟ میرے بھائیو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ کوئی دعائیہ جلسہ کر رہا ہے، کوئی جیسے لوگ مطلب ماتم کے جلسے کرتے ہیں، تعزیت کے جلسے کرتے ہیں، کارکردگی کے جلسے کرتے ہیں، ایسے ہی اب لوگوں نے دعائی جلسہ کرنا شروع کر دیا۔ دعا کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں یا بھیڑ لگا کر کے دعائی جلسہ کرنا ہے؟ دونوں باتوں کو سمجھیں۔ دعائیہ جلسہ کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے؟ یہ سب میرے بھائیوں بہت عجیب و غریب باتیں ہیں، حیرتناک باتیں ہیں کہ ایسی مصیبت کی گھڑی میں بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب تلاش کریں، نبی کی سنت تلاش کریں، صحابہ تابعین کا راستہ تلاش کریں، ہم اس نازک مشکل کی گھڑی میں بھی منمانی، ہوس، خرافات، بدعات اور جو جس کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں ہمارا دین ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمارا دین، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ سلف کا طریقہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر، قیامت کی صبح تک، مشرق سے مغرب تک آنے والی انسانیت کی تعداد کتنی بھی بڑھ جائے، گھٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت، سلف کا منہج ہمیں ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے، امن کے حالات میں بھی اور جنگ کے حالات میں بھی، آسانیوں میں بھی اور پریشانیوں میں بھی۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی منمانی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان نہیں سمجھتے ہیں، کبھی بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جذباتی باتیں ہیں نا، جذباتی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، زیادہ دل کو اپیل کرتی ہیں، زیادہ ذہن و دماغ میں بیٹھتی ہیں۔ ہاں یہ کام کرنا چاہیے، ہم تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی کر رہا ہے تو ہمیں اس میں برابر جانا چاہیے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بھی تو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، نبی نے تعلیم دی ہے کہ کیا کریں، ہم دعا کریں اپنے مظلوموں کے لیے، اور مدد کرنے کے جو راستے ہیں ان راستوں سے مدد کریں۔ اب یہ بدعتیں ایجاد کر کے
اس طرح کے میرے بھائیوں پروگرام اور جلسے جلوس کر کے کس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں ہم؟ میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جذباتیت سے اور عاطفے سے، ایموشن سے بچ کر کتاب و سنت کی سلف منہج، سلف صالحین کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔